السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنا قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش کرنے میں ہو۔ تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ عنقریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو اللہ کبھی کوئی دکھ نہ دیتا، اور اللہ کے ولیوں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرتا، مگر وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے۔ کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا اور کوئی کربلا کے شہیدوں کے لیے رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور اللہ یہ امتحان ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل اور یقین کا لیتا ہے۔ اگر آج ہم کسی چیز کو لے کر اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پر خوش بھی ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا اگر مضبوط ہو تو۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ اور تکلیف میں بھی اللہ پر یقین رکھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائیں، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو۔ وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو۔ وہ تو کہتا ہے لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں سنوں تمہاری۔ وہ یہ نہیں کہتا اپنی مرضی کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو۔ وہ تو کہتا ہے پکار ہی رہے ہو تو میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا اور نصیب کیا، سارا جہاں بدل جاتا ہے، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا جو سب پر غالب آ جائے گی۔ مگر تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے، لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے نا کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا۔ تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ہر بار ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے بعد کہتا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اللہ تو کن کا مالک ہے، ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، اور دیکھنا وہ تمہارا یقین ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہیں
سارے جوابات بتائے گا اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے یہ تمہاری آزمائش کا آخری مقام ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ نے کن کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو سکتا ہے اللہ تم سے راضی ہو چکا ہو۔ اب ایسے میں اس آزمائش کے آخری وقت میں تم بے صبرے ہو کر اپنے کن کے معجزے سے کیسے منہ پھیر سکتے ہو؟ اتنا صبر کر کے یہاں تک پہنچے تو کیا اس لیے کہ جب اللہ راضی ہونے ہی والے ہوں تو تم ہمت ہار جاؤ یا خالی ہاتھ لوٹ جاؤ؟ نہیں نا، تو پھر رکو، یہیں اللہ کے پاس رکو اور دیکھو گے اپنے رب کے معجزے کیسے طریقوں سے تم تک پہنچیں گے جنہیں تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ دیکھو اللہ نصیب بدل دے گا، جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ وہ اس چیز کو بہترین بنا کر تمہارے نصیب میں لکھ دے گا، جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے اور وہ تمہیں دعاؤں تک لے آیا ہے، تو تمہاری کہانی ادھوری بھی مکمل ہونے والی ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور طاقت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعائیں مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گی یہ مشکل جو ابھی تمہیں پہاڑ لگ رہی ہے، اور دعائیں تو تمہیں ایسے معجزوں تک لے آئیں گی کہ جو چیز تمہارے بس سے باہر ہوگی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے لیے بھلا کچھ ناممکن ہے کیا؟ پھر تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ بس توکل رکھو اس رب پر، وہ تمہاری دعائیں عنقریب قبول فرمائے گا، اور پھر تم اپنی ہر خواہش اور پھر تم اپنی ہر آزمائش، ہر تکلیف بھول جاؤ گے۔ ایک دن تم مسکراؤ گے اور کہو گے یا اللہ یہ وہی چیز ہے جو میں تجھ سے رو رو کر مانگ رہی تھی۔ دعائیں تو تمہیں ایسے معجزوں تک لے جائیں گی، جو چیز تمہارے بس سے باہر ہوگی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کن کہے گا اور فیکون ہو جائے گا، حقیقت بن جائیں گی وہ ساری دعائیں جو عرصے سے آپ نے مانگنا نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے لیے بھلا کچھ ناممکن ہے کیا؟ پھر تم کیوں ہمت ہار دیتے ہو؟ بس توکل رکھو اس رب پر، وہ تمہاری دعائیں عنقریب قبول فرما دے گا، اور پھر تم اپنی ہر آزمائش، ہر تکلیف بھول جاؤ گے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ تم اتنے یقین سے کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی؟ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ممکن بھی تو ہوتی ہیں، اور ابھی تو اللہ کا فیصلہ بھی نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے اس کی رضا تمہاری دعا کے مطابق ہو، وہ تمہارے آنسو ضائع نہیں کرے گا۔ تب تم بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ تو بے بس نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائیں
کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ وہ جانتا ہے تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہاری انکہی باتیں، تمہاری ادھوری دعائیں، وہ سب سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ ممکن ہے اب کے بار تمہاری دعاؤں پر وہ کن کہہ دے، ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہو، بس کامل یقین رکھو اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ اپنی عبادت اور دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے، ورنہ تم نے اگر غور کیا ہو تمہارے آس پاس کتنے ہی لوگ ہیں جو ذرا بھی دعا نہیں مانگتے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ پاک نہیں سنتے۔ اگر غور کریں تو اللہ پاک نے انہیں دعا کی توفیق ہی نہیں دی ہوتی۔ اگر تم اس کے کن کا انتظار بڑے صبر اور شکر کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کوئی اس کا لاڈلا بندہ سسکتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے۔ کبھی معجزے کا نام سنا ہے تو بس تھوڑا اور انتظار اور دعا کرو، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ وہ جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ پاک سے آپ جیسا گمان رکھو گے وہ ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اب اگر آپ یہ بولو کہ نہیں میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے تو کبھی معافی مل ہی نہیں سکتی، تو کیا خیال ہے دعا اس قدر بے یقین ہونے پر قبول ہوگی؟ نہیں، آپ جب بھی اللہ سے مانگے پورے یقین سے مانگے۔ بھلا اللہ کے سوا کون ہے جس سے ہم کچھ مانگ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہمیں کچھ دے سکتا، ایک وہی اللہ ہی ہے جو ہمیں نوازتا ہے، وہ ان قریب آپ کو بھی ضرور نوازے گا۔ بس یقین کے ساتھ اپنی دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن ضرور آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ یہ دعائیں مانگنا ہی تو قبولیت کی خاص نشانی اور اشارہ ہے۔ جب تک آپ دعا مانگتے رہیں گے تب تک رحم آپ کے ساتھ رہے گا، تب تک یقین اور ایک توکل آپ کے ساتھ رہے گا۔ بس دعائیں کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔